إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله سبحانه وتعالى في مكان آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ہر قسم کی عبادت اس ایک اللہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو اپنی ساری مخلوقات کا تنہا مالک ہے. بے انتہا درود و سلام کی برسات ہو اللہ کے تمام پاکیزہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات سرور کونین سید الثقلین تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر سی حمد و صلوات کے بعد تمام قسم کی رحمتیں ہو ان عظیم نفوس قدسیہ پر جن کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ مقام پر فائز کیا، جنہیں دنیا صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہے. معزز حاضرین، آج کا دن یقیناً ایک مبارک دن ہے. یہی وہ دن ہے جس دن کے متعلق کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہفتے میں اللہ نے 7 دن بنائے اور ان 7 دنوں میں بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے. اللہ کے گھر ہم اس دن آتے ہیں اس کی نصیحت کو سننے کے لیے، اور یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. معزز حاضرین، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جس عنوان کو لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا وہ موضوع یقیناً ہمارے ایمان کو مکمل کرنے، ہمیں ایک پکا سچا اور اعلیٰ مسلمان بنانے کے لیے کافی ہے. وہ موضوع ہے والدین یہ راضی تو رب راضی، اور اگر یہ ناراض تو رب ناراض.
اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں دی. اتنی نعمتیں اللہ نے اپنے بندوں کو دے کے رکھی ہے کہ اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے تو بندہ گن نہیں پائے گا. بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے بندوں کو اتنی نعمتیں دی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العالمین کی دی گئی ان تمام نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، ایک بہترین نعمت والدین ہیں. والدین یہ رب کا تحفہ ہے. والدین یہ رب کی نعمت ہے. والدین یہ رب کا تحفہ ہے. میرے بھائیوں، آئیے اس نعمت کا اندازہ لگائیں. والدین کی کیا اہمیت ہے یہ وہی لڑکا جان سکتا ہے یا وہی لڑکی جان سکتی ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہوگا، جس کے سر سے ماں کی محبت اٹھ چکی ہوگی، جس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں گے. یہ ان لڑکوں سے پوچھے کہ ماں باپ کی کیا قدر ہوتی ہے، والدین کی کیا اہمیت ہوتی ہے، زندگی میں ماں باپ کی محبت کا کیا اثر ہوتا ہے. والدین اللہ رب العالمین کی بندوں کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے حوالے سے اور احادیث مبارکہ میں والدین کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ان کا بڑا مقام بتایا ہے. ایک یتیم جس کے سر سے باپ کی محبت، باپ کا سایہ اٹھ گیا ہوگا، اس یتیم سے پوچھے کہ باپ کا پیار کیا چیز ہوتی ہے. ماں باپ بہت انمول ہے، ماں باپ بہت قیمتی ہے. شاعر کہتا ہے ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا. جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو اپنی اس حیات مبارکہ میں جو ماں باپ کی زندگی دی ہے، جو ماں باپ کا سایہ دیا ہے، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان سے محبت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیونکہ ماں باپ یہ دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑا سرچشمہ ہے، بڑا سرمایہ ہے. ماں باپ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی قدر کرو. اس نعمت کے چلے جانے کے بعد اس کی قدر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیتے جی اپنے ماں باپ کو خوش کرنا سیکھو. اپنی ان کی حیات زندگی میں ان کو تم راضی کرنا سیکھو. یہ والدین کو خوش کرنا تمہارے لیے جنت کی رضامندی کا سبب ہے. اس کے برخلاف ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا، ان کو ایذا پہنچانا، ان کو گالی دینا، ان کو تکلیف دینا، ان کو مارنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ سخت بدترین جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ بتایا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کبیرہ گناہ کسے کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کیلانی اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی گناہ کے بارے میں کہہ دے کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جہنم میں اس کی سزا کو نہ پالے. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں. فلیس منا ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پر عمل نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے کہا فلیس منا من لم یؤخر کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا وہ میری امت کا اچھا انسان نہیں ہو سکتا جو بڑوں کی عزت نہ کرتا ہو، جو اپنے والدین کی عزت نہ کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا ہو. یاد رکھے والدین کو ایذا پہنچانا، ان کو تکلیف دینا انتہائی بدترین جرم ہے. یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی سزا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے کی سزا یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا جرم، اس کی سب سے بڑی خطرناکی یہ ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. راوی حدیث فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین
کچھ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. ان گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے, اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے, اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا. ہماری نہ روزے قبول, نہ نماز قبول, نہ زکوٰۃ قبول, نہ صدقہ قبول, نہ ہمارا سر جھکانا قبول, نہ ہمارے ہاتھ اٹھانا قبول ہوگا اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوں گے. کیونکہ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے, والدین یہ راضی تو رب راضی, یہ ناراض تو رب بھی ناراض ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کرنا ضروری ہے, ورنہ والدین کی رضامندی کے بغیر رب کی رضامندی ممکن نہیں ہے. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی میں اور آپ اپنے والدین کی اطاعت کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کی تکریم کریں, ان کی بات کو مانیں, ان کے ساتھ محبت کریں, ان سے شفقت سے انتصاب میں پیش آئے. ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ماں باپ کی تکریم کرنے کا حکم دیتا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے جو سب سے بڑا گناہ ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر. میں اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, کہ یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے. گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا, یہ شرک کہلاتا ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزدیک شرک سب سے بدترین جرم ہے, سب سے برا گناہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جب جب اور جہاں جہاں شرک سے بچنے کا حکم دیا, اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اس آیتوں سے علماء اکرام نے استدلال کیا ہے, شرک کے بعد اللہ نے اگر کسی گناہ سے بندوں کو روکا ہے تو وہ والدین کی نافرمانی سے روکا ہے. اللہ اکبر. گویا کہ والدین کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بدترین جرم قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا. سورہ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرو. اے مومنو, جب بھی اللہ کے قریب آنا چاہو تو اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اچھا سلوک کرو. آئیے والدین کے بارے میں اللہ اپنے کلام میں اور کیا کہتا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, اور رب جو فیصلہ کرتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا. اللہ نے, کائنات کے بادشاہ نے, اماموں کے سردار نے, رب کائنات نے یہ فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے, کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا, ذرہ برابر بھی پسند نہیں کرتا, رائی کے دانے کے برابر بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے, تمہارے اوپر یہ لازم کر دیا ہے, تمہارے اوپر یہ واجب کر دیا ہے اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اپنے والدین کی عزت کرنا, ان کی فرما برداری کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کی اطاعت کرنا. اللہ آگے فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, ان دونوں میں سے یعنی ماں اور باپ, ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. حاضرین میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے. اللہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاؤ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا, حتیٰ کہ اللہ نے تعلیم دی ہے أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا. اف. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ نے لفظ اف کا استعمال کیا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. اگر
والدین کو تکلیف دینے والے الفاظ میں اس سے بھی چھوٹا اگر کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی ذکر کر دیتا. اللہ یہ اف کہہ کر بتانا چاہتا ہے کہ تم جب اپنے والدین سے بات کرو تو لفظ اف تک نہ لاؤ, ان سے اتنی نرمی سے, اتنی محبت سے, اتنی سنجیدگی سے بات کرو کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تمہارے والدین کو تکلیف نہ دے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, والدین سے ایک دم نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, اپنی نگاہوں کو نیچی کرتے ہوئے ایک دم سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا. اپنے والدین سے اس طریقے سے بات کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. سبحان اللہ, قولا کریما, نرم گفتگو, میٹھی گفتگو اپنے والدین سے کیا کرو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, اور جب تمہارے والدین تمہارے سامنے ہوں تو اپنے دونوں بازوؤں کو ان کے لیے بچھا دینا, ان کے سامنے جھکا دینا, ایک دم سنجیدگی کے ساتھ رحمت و شفقت کی نگاہوں کو لے کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہونا اور دعا کرتے رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ بندوں کو تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں خیر کرو. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ہم میں کا ہر یہاں بیٹھا ہوا ہر بہن, ہر ماں, ہر بچہ اس دعا کو یاد کر کے مسجد سے اٹھے. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے میرے پروردگار, میرے ماں باپ پر رحم کرنا, اس طرح رحم کرنا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے والدین نے بچپن میں آپ کو کتنا رحم سے پالا ہے, کتنی محبتوں سے پالا ہے, کتنی نرم مزاجی سے پالا ہے. سورہ لقمان کی آیتیں پڑھتے چلے جائیں. حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں جب میں سورہ لقمان پڑھتا ہوں اور آیت والدین پر پہنچتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ والدین نے کس قدر اپنی اولاد کو پالا ہے. اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے, تمہاری ماں کو تمہارے آپریشن ڈیلیوری کے وقت جتنی تکلیف محسوس ہوتی تھی, تم پوری زندگی اس کا احسان کبھی نہیں چکا پاؤ گے. وہ تکلیف, اطباء کہتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے. آج اس عصر حاضر میں سوشل میڈیا کے دور میں جہاں بہت سارے آلے استعمال کیے جاتے ہیں, درد کو, انسان کی تکلیف کو ناپنے کا بھی ایک آلہ ہے جسے ڈائلز کہا جاتا ہے. اطباء کہتے ہیں کہ انسان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ درد کو 45 ڈگری سے 50 ڈگری تک برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ اس میں اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. لیکن جب ایک عورت اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو اس وقت اس کی تکلیف کا عالم 45 ڈگری سے لے کے 75 ڈگری تک چلا جاتا ہے. اتنی تکلیف کے بعد ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے, تم سے محبت کرتی ہے, تم پر رحم کرتی ہے, تم پر شفقت کرتی ہے, اور وہ ماں باپ کا احسان یہ ہے قولاً کریما, تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنا. ضرورت ہے وہ باپ جو تمہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے لیے کڑی دھوپ میں محنت کرتا رہا, اپنی جوانی کو گوا دیا اس نے تمہاری جوانی کو سدھارنے کے لیے. ماں باپ جنہوں نے انگلی پکڑ کر تمہیں چلنا سکھایا, جنہوں نے تمہاری زبان سے اللہ کا لفظ بولنا سکھایا, وہ ماں جو سردی کے موسم میں خود بچے کے پیشاب میں سو کر بچے کو اپنی باہوں میں سلاتی تھی, وہ ماں جس نے خود کا نوالا چھوڑ کر بچے کو دودھ پلایا ہے, وہ ماں جس نے لمحہ لمحہ تکلیف برداشت کی لیکن تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی لاکھ بار کوشش کی. اپنے ماں باپ کی قدر کرو. یہ وقت ہے کہ میں اور آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, ان کی تعظیم کریں. یہ دنیا کا بہت بڑا سرمایہ ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا دیا ہوا تحفہ ہے. اگر ان سے تم گفتگو خوددار نہیں کرو گے, ان سے اچھی گفتگو نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا, کائنات کا بادشاہ ناراض ہو جائے گا. ماں باپ نے کیسے کیسے طریقوں سے بچوں کو پالا ہے, تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتے رہے. تمہاری خواہش فضول کی تھی تب بھی پورا کی, تمہاری خواہش بیکار تھی تب بھی پورا کی, تم بیکار سوال کرتے تھے تب بھی ماں باپ تمہارا جواب دیتے تھے, تم کسی سے لڑتے تھے تمہارا ماں باپ تمہارا دفاع کرتے تھے, تمہیں ناز و نام میں پالتے تھے, تمہاری ہر تکلیف میں تمہارا سپورٹ
सपोर्ट करते थे, तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि तुम आगे चलकर एक इंसान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए फायदामंद बनो। लेकिन आज जब तुम जवानी के दहलीज पर पहुंच गए हो, अपने माँ बाप की नेमतों को, अपने माँ बाप की दी हुई ख्वाहिश, दिए हुए पैसों को तुमने मिट्टी में खाकसार कर दिया, अपने वालिदैन की कुर्बानियों को भुला दिया, अपने वालिदैन के जज्बात को भुला दिया, उनके आंखों में आंसू तक ला दिए। नाउज़ बिल्लाह, आज का ये बढ़ता हुआ माशरा अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक कर रहा है? क्या इनको अल्लाह का डर नहीं है कि अल्लाह का अजाब इन पर आ पड़े? जो लोग अपने माँ बाप को दुनिया में रुलाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि वो दुनिया के अंदर आंसू ना बहा दे। डरिए अल्लाह से और अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए। याद रखिए, जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, उनको ईज़ा रसानी पहुंचाता है, ऐसे शख्स पर किन किन लोगों ने बदवा की है। मैं और आप जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे फरिश्तों के सरदार है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कौन है? सारे नबियों के सरदार है। अल्लाह कौन है? सारे बादशाहों का बादशाह है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह हलाक कर दे उस आदमी को, अल्लाह बर्बाद कर दे उस आदमी को जो अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और उनकी इज्जत ना करे, उनसे फायदा ना उठाए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमीन। जरा तसव्वुर करके देखिए, जो शख्स वालिदैन की नाफरमानी करता है, ऐसे शख्स को फरिश्तों के सरदार ने बदवा दी है। और आमीन कहने वाली शख्सियत अंबिया का सरदार है, कबूल करने वाली शख्सियत सरदारों का सरदार है। जो वालिदैन को इज़ा रसानी पहुंचाता है, वालिदैन की नाफरमानी करता है, ऐसे शख्स पर अल्लाह के पाकीज़ा फरिश्तों की लानत होती है, अल्लाह के रसूल की लानत होती है, अल्लाह की लानत होती है। माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की कदर करें। हर लम्हे में, हर माहौल में, हर दिन, हर लम्हा अपने दिल में उनकी इज्जत बिठाएं। एक हकीकत का वाकया मैं आपको सुनाता चलूं। जो माँ बाप जिन्होंने जिंदगी में कभी स्कूल और कॉलेज नहीं देखा, जिन्होंने कभी किताबें उठाकर पढ़ी नहीं है, लेकिन तुमको इस काबिल बनाया कि तुम पढ़ लिख सको, तुम आगे चलकर एक बड़ी पोस्ट पर एक ऑफिसर बन सको, एक प्रोफेसर बन सको। एक नौजवान अपने माँ बाप के पैसों से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है, ऑफिस भी खोलता है, ऑफिस में कई सारे लोगों को जमा भी करता है। एक मर्तबा वो अपने गांव में अपने माँ बाप को खत लिखता है कि मैं यहां पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन माँ बाप जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके अपने पैसा लगाकर उस बच्चे को पढ़ाया, लेकिन वो बच्चा माँ बाप को भूल गया। एक दिन उन माँ बाप में से बाप की ख्वाहिश हुई कि एक मर्तबा मौत से पहले बेटे से मुलाकात कर लूं। तो बेटे से मुलाकात करने के लिए वो अपने गांव से निकल के शहर की तरफ सफर करने लगा। जब शहर पहुंचा, बेटे के ऑफिस में पहुंचा तो लोगों से पूछा कि यहाँ फला मेरा बेटा काम करता है, वो कहाँ है? लोगों ने कहा कि आपका बेटा है, वो तो बड़ा प्रोफेसर है, वो अंदर होगा, आप अंदर जाकर मुलाकात करिए। वो बूढ़ा शख्स अपने बेटे से मिलने के लिए एक तवील मुद्दत के बाद जब उसके ऑफिस में दाखिल हुआ, वो मीटिंग में मौजूद था। लोगों ने पूछा, ये कौन तुमसे मिलने आया है? उसने क्या कहा जानते हो? बाप की उस हालत को देखकर उस बदबख्त बेटे ने कहा, ये मेरे घर का नौकर है। नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तुम्हारी पढ़ाई क्या काम की, तुम्हारा हुनर क्या काम का कि तुम अपने बाप को नौकर कह के पुकारो? अरे वो तुम्हारे वालिदैन हैं, वो ना होते, तुम ना होते, वो ना होते, तुम्हारी हैसियत ना होती। माँ बाप तुम्हारे लिए कीमती खजीना है। ये नहीं तुम कहीं के नहीं, ये नहीं तुम्हारे मुकद्दर में जन्नत नहीं। तुम कामयाब हो, तुम आला मकाम पर हो तो उनकी मेहनतों की वजह से, उनकी काविशों की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैनी व सख़तुहु फी सख़तिहिमा। याद रखना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, वालिदैन की रजामंदी रब की रजामंदी है, वालिदैन की नाराजगी रब की नाराजगी है। अगर तुम वालिदैन को राजी रखोगे, अल्लाह भी तुमसे राजी होगा। वालिदैन को नाराज करोगे, अल्लाह भी तुमसे
नाराज रहेगा। वालिदैन राजी तो रब राजी, वालिदैन नाराज तो रब नाराज। आगे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रावी हदीस अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में रात गुजार देता है, जो शख्स इस हाल में रात गुजार देता है कि उसका वालिद उससे नाराज था, गोया कि उसने खुद अपने हाथों से जन्नत का दरवाजा अपने लिए बंद कर लिया। तुमने खुद अपने हाथों से अपने लिए जन्नत का दरवाजा बंद कर लिया इस हाल में अगर तुम अपने वालिदैन के साथ नाराज रहोगे। वालिदैन की इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें। इस्लाम इस बात का तकाजा करता है, अल्लाह तुम्हें इस बात का हुक्म देता है, नबी की तालीमात इस बात का हुक्म देती है, शरीयत मुतहरा तुमसे तकाजा करती है कि तुम अपने वालिदैन की इताअत करो, उनसे रहम व शफक़त से पेश आओ। सलफ़ सालिहीन की लंबी तारीख हम जानते हैं, सलफ़ सालिहीन अपने माँ बाप के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे। यही नहीं, वालिदैन के साथ नाफरमानी करने वालों का सुलूक इतना बदतर है। आगे अल्लाह के नबी ने अहादीस में इरशाद फरमाया, सलासतुन ला युकल्लिहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, तीन किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन बात नहीं करेगा, वला युज़क्कीहिम, ना उनको पाक करेगा और ना उनकी तरफ नजर रहमत से देखेगा। उन तीन लोगों का तस्किरा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनमें का एक शख्स ये होगा, अल आक़ु लिवालिदैहि, जो अपने वालिदैन को तकलीफ देता होगा दुनिया के अंदर, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बात नहीं करेगा, उसको पाक नहीं करेगा, उसको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, उसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेगा, जो दुनिया में अपने वालिदैन की नाफरमानी करता होगा। अल्लाह की नजर रहमत से महरूम कर दिए जाओगे, जन्नत से महरूम कर दिए जाओगे, अर्श इलाही के साए से महरूम कर दिए जाओगे, रब के गज़ब के शिकार हो जाओगे अगर दुनिया में वालिदैन की नाफरमानी करोगे। एक साहबी रसूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छे अखलाक का, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे पहला हकदार कौन है? अल्लाह के नबी ने कहा, उम्मु का, तेरी माँ। साहबी रसूल ने फिर पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरी माँ के बाद मेरे हुस्न सुलूक का सबसे अच्छा हकदार कौन है? अल्लाह के नबी ने दूसरी मर्तबा कहा, उम्मु का, तेरी माँ। साहबी रसूल ने तीसरी मर्तबा पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे अच्छा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने तीसरी मर्तबा जवाब दिया, तेरी माँ। चौथी मर्तबा साहबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सुलूक का सबसे अच्छा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू का, तेरा वालिद। ये माँ और बाप है जो तुम्हारे हुस्न सुलूक के सबसे अच्छे हकदार है, सबसे ज्यादा हकदार है। अगर हम किसी से अच्छा सलूक करें तो सबसे पहले अपने माँ बाप से करें, अपने माँ बाप से करें, अपने माँ बाप से करें, क्योंकि माँ बाप हक रखते हैं कि तुम उनके साथ अच्छा सलूक करो, कि तुम उनके साथ नरमी और शफकत से बात करो, उनके साथ उनकी इताअत करो, उनके साथ करीमाना गुफ्तगू करो। ये माँ बाप हक रखते हैं। अजीज साथियों, अब तक जिन लोगों ने अपने माँ बाप को तकलीफ दी है, उफ लफ्ज तक तकलीफ दी है, जिन तरीकों से भी तकलीफ दी है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अपने माँ बाप से माफी मांगिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि हमारी भी औलाद हमको ऐसे ही तकलीफ देगी। क्योंकि मशहूर कौल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम अपने माँ बाप की इताअत करेंगे, हमारी औलाद हमारी इताअत करेगी। अगर हम अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, हमारी औलाद भी हमारी नाफरमानी करेगी। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप अपने माँ बाप से माफी मांगे। ये वक्त है, जब तक ये दुनिया में है तुम्हारे लिए जन्नत का साया है, जब ये दुनिया से चले जाएंगे रहमतों का साया खत्म कर दिया जाएगा। अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, अगर मेरे माँ बाप काफिर हो तब भी क्या मैं उसके साथ हुस्न सलूक करूं? अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सवाल करती है, अल्लाह के रसूल, अगर मेरे माँ बाप काफिर हो क्या मैं तब भी उनके साथ हुस्न सलूक करूं? अल्लाह के नबी ने अस्मा से कहा, अय अस्मा, अगर तेरे माँ बाप गरचे काफिर क्यों ना हो, तब भी तेरा यह हक है कि तू उनके साथ नरमी से गुफ्तगू करना, उनकी इज्जत करना। जरूरत है इस बात की कि मैं और आप हर हाल में अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, उनकी इताअत करें। गरचे माँ सक्की हो, सौतेली हो, अल्लाती हो, अखियाफी हो, हर माँ से मोहब्बत करें, माओ से मोहब्बत करें। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا ای الاعمال افضل الی اللہ, اللہ کے رسول بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کا کام کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یہ خیر کے کاموں میں اللہ کو سب سے بہترین کام لگتا ہے. ماں باپ کے ساتھ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر آپ کے ماں باپ کافر ہے, اگر آپ کے ماں باپ بدعتی ہے, اگر آپ کے ماں باپ گمراہ ہے, اگر آپ کے ماں باپ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں, تو آپ ان کے حق میں دعا کریں, ان کے دل میں تڑپ پیدا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت کے نور سے منور کر دے. آپ اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کریں, یہ نہیں کہ ماں کے کافر ہونے کی وجہ سے, ماں کے بدعتی ہونے کی وجہ سے آپ ان پر لعن طعن کریں, ان سے گفتگو اچھی نہ کریں. یہ اسلام کا تقاضا نہیں ہے. ماں سے محبت ہونی چاہیے, گرچہ ماں کافر ہو. کیسی محبت ہونی چاہیے؟ ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت اپنی ماں کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرنے والی شخصیت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں جب اسلام قبول کر کے اسلام کے سائے میں آئے, ان کی ماں اسلام سے بڑی نفرت کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اسلام سے بڑی نفرت کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی. ایک مرتبہ ابو ہریرہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی ماں ابو ہریرہ سے کہنے لگی اے ابو ہریرہ, کیا تو دین کو نہیں چھوڑے گا؟ کب تک اس دیوانے شاعر کو پکڑا رہے گا؟ کب تک دیوانے محمد کی باتوں کو سنتا رہے گا؟ ابو ہریرہ کی ماں دین اسلام کو برا بھلا کہنے لگی, رسول اللہ کو گالیاں دینے لگی. ابو ہریرہ جو کہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتے تھے, لیکن اسلام سے بھی بڑی محبت تھی, اللہ کے رسول سے بھی بڑی محبت تھی, دل میں ابو ہریرہ کے تمنا تھی کہ ان کی ماں اسلام قبول کر لے. اس ماں کی محبت کی بے چینی نے ابو ہریرہ کو دربار رسول میں داخل کیا. ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول, میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں اپنی ماں سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول, مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں اسلام قبول نہیں کرتی, میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہے, میری ماں دین اسلام کو برا بھلا کہتی ہے. اللہ کے رسول, ایک طرف دین اسلام ہے, ایک طرف میری ماں ہے, میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا اور اپنی ماں کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول, لہٰذا یہ ابو ہریرہ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ میری ماں کے حق میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو اسلام دین عطا کر دے, میری ماں کو ہدایت دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, ابو ہریرہ کی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں. ابو ہریرہ مجلس سے اٹھے, دوڑے دوڑے اپنے گھر کی طرف گئے, یہ امید کے ساتھ کہ رسول کی دعا یہاں ختم ہوگی, وہاں میری ماں اسلام قبول کرے گی. ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے اپنے گھر کو آئے, گھر پہ دستک دی, امی جان سے سلام کیا. اندر سے آواز آئی, بیٹے ابو ہریرہ باہر کھڑا رہے, میں غسل کر رہی ہوں. جب ابو ہریرہ کی ماں اندر سے غسل کر کے باہر نکلتی ہے, ابو ہریرہ سلام کرتے ہیں, ان کی ماں جواب دیتی ہے اور کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں آج ابو ہریرہ کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ابو ہریرہ کو, اس کی ماں کو دین اسلام کی محبت دے دی. دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس آئے, شکر ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول, ابو ہریرہ کے دل میں جو بے چینی تھی, جو بے قراری تھی, آپ نے اس کو دور کر دی. اب آنے والے تمام نسلوں کے لیے ابو ہریرہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ جو اپنے ماں باپ گمراہ ہے, جن کے ماں باپ کافر ہے, جن کے ماں باپ ہدایت سے گمراہ ہے, ان اولاد کو تربیت دی ابو ہریرہ کے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے, ان کے حق میں ہدایت کی دعا کرے. اللہ رب العالمین ان اولاد کی دعاؤں کو سنتا ہے جو اپنے ماں باپ کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے دعا کی, اے اللہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی محبت دلوں میں ڈال دے. آج ہر مسجد میں کے ممبروں میں اور آپ سے صدا ہے, اللہ ابو ہریرہ اور ان کی ماں کو جنت نصیب کرے, ہر ماں کو جنت نصیب کرے, ہماری ماں کو اللہ جنت نصیب کرے. ماں باپ کے حق میں دعا کریں, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بد کلامی کریں, ان کے ساتھ بری گفتگو کریں. پورے جمعہ کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ میں اور آپ قرآن و حدیث کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی عظمت کو سمجھے, ان کے مقام و مرتبے کو سمجھے, ان کے اہمیت کو سمجھے اور ماں باپ کی قدر کرے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمانا, ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمانا, والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اے اللہ جن کے والدین ہدایت سے بہت دور ہے, اے اللہ انہیں توحید کی دولت سے مالا مال
کمال عطا فرمانا. باری تعالیٰ جن کے والدین دنیا میں ہے ان پر تیری رحمت عطا فرمانا, اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ادعوني يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.